جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ جہازیب سلیم چٹھا. پروگرام آخر انصاف کا ملے گا. ناظرین، اس وقت میرے پاس ایک قصور کی ایف آئی آر موجود ہے جس کے ملزمان بقول پولیس کے لاہور میں موجود ہیں. ان نے ایک نامعلوم پرچے میں ان ملزمان کو بقول پولیس کے نامزد کیا. ہم اس وقت موجود ہیں اس شخص کے ساتھ جس کے اوپر یہ سارا واقعہ پیش آیا اور پولیس نے کیسے ان کے اوپر ٹارچر کیا اور ان سے کیسے پیسے ہتھیائے گئے. جی میں اس شخص سے آپ کا بھی تعارف کرتا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ خان محمد. خان محمد صاحب، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں پیچھے ڈسٹرکٹ جنگ کا رہنے والا ہوں اور ادھر میں نے مکان بنایا ہے مصطفی آباد ضلع قصور میں. تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں چٹا ہاسپٹل میں سیکورٹی سپروائزر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ کے ساتھ وقوع پیش آیا ہے یہ کیسے وقوع ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کیسے انوالو کیا گیا اس معاملے کے اندر؟ مجھے تو اس چیز کا معلوم نہیں ہے. میں تو جب 8 ستمبر کو گھر ڈیوٹی کر کے گیا ہوں تو اس وقت 9:30 بجے یہ پولیس والے 4 پولیس والے تھے اور 2-3 مدعی والے تھے. انہوں نے ہمارے گھر پر دعویٰ بولا ہے جس میں میری بیوی، میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں جوان ہیں جس کی ایک کی عمر 18 سال ایک کی عمر 20 سال ہے اور 2 بیٹے کو سب کو اور مجھے ادھر زدوکوب کیا ہے، اٹھا کر تھانے لے کر گئے. ادھر کہتے ہیں ہاں بھائی آپ ہمیں بچہ دیں، جبکہ ہم نے ان کے سامنے ہم نے قسم اٹھائی ہے. اور ایک محلے کا بندہ ہمارے کا وہ ادھر ہماری سکیم میں رہتا ہے، وہ ایسے فری صاحب کے سامنے گئے تو ہم نے کہا کہ اس بندے نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کی جگہ پر قسم اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. آپ کو کون سے تھانے میں اور کون سے ضلع میں لے کے گئے تھے؟ ہمیں وہ تھانہ صدر قصور ہے اور ضلع قصور میں لے کر گئے تھے. اچھا، تو وہاں آپ کو کتنے دن رکھا گیا؟ مجھے انہوں نے 15 دن رکھا ہے. 23 ستمبر کو چھوڑا ہے. چھوڑنے کے بعد انہوں نے پھر مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ کس نے ڈیمانڈ کی اور آپ کا تفتیشی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میرا تفتیشی جو ہے وہ ساجد محمود ASI ساجد محمود ہے. وہ جو پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے وہ ان کے ساتھ ان کا فرنٹ مین ہے مقصود احمد، جو وہ کہتا ہے کہ میں شپیشل برانچ کا ہوں. وہ کبھی کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں نے کسی کے UPS بیٹری لگوانی ہے، کسی کو میں نے DPS کو DPO صاحب کو مٹھائی دینی ہے. کسی وقت کہتا ہے کہ میں نے ASP سے بات کرنی ہے. اس نے مجھ سے 1,42,000 روپیہ اس نے مجھ سے لیا ہے. اور دوسرے پیسے آپ بتا رہے تھے کہ کسی تفتیش نے بھی؟ باقی جو 1,45,000 روپیہ ہے وہ ASI ساجد نے لیا ہے. ٹوٹل کتنے پیسے آپ نے دیے ان کو؟ ASI ساجد کو میں نے 1,45,000 روپیہ ہے. یہ دونوں کے پیسے بنتے ہیں 2,87,000 روپیہ. اچھا، اس کے بعد انہوں نے آپ پیسے لے کے اس کیس میں بے گناہ کر دیا؟ انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ میری بیوی کو، بلکہ انہوں نے ادھر وہ 9 تاریخ کو بھی تفتیش کی ہے اور یہ ساجد کہتا رہا کہ آپ مان جائیں، آپ کہیں کہ بچہ جو میں نے اٹھایا ہے یہ بچہ میں نے نہر پھینک دیا، آپ کی جان چھوڑ جائے گی. لیکن اس نے اس دن بھی تفتیش کی ہے اور خود کی ہے. لیڈیز پولیس بھی نہیں تھی، اس نے خود تفتیش کی ہے. ایک پولیس والا اور ان کے ساتھ تھا. اور دوسرے دن پھر اس نے وہ BDM تھانہ ہے وہ ادھر قصور میں ہی ادھر لے کے گئے. دوسری منزل پر ادھر انہوں نے رسے سے لٹکایا، ان کا بازو توڑ دیا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بچے کے بارے میں انفارمیشن ہے، بچہ کس کا ہے، کیسے اٹھایا گیا، آپ کو کیوں انوالو کیا گیا، کیوں آپ کی دشمنی ان کے ساتھ؟ ہمیں اس چیز کے علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بچہ دے جس کا ہے، ہماری دعا ہے کیونکہ ان کا بھی بچہ ہے. لیکن ہمیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ چیرا ہاسپٹل سے کسی غیر نامعلوم آدمی کی ID کارڈ کی کاپی در گئی ہے. جس شخص نے بچہ اٹھایا ہے اس نے ادھر سے کاپی لے کر ادھر دی ہے اس مائی کو اور ادھر سے بچے سے نے اٹھایا ہے. وہ کاپی آپ لوگوں میں سے تو کسی کی نہیں ہے؟ نہیں، ہم لوگوں کی کسی کی نہیں ہے. اچھا، تو ابھی آپ سے پیسے بھی انہوں نے دیے. DPO صاحب نے آپ خود سنا ہے یا کسی اسپیڈ افسر نے، ASP نے، DSP نے آپ سنا ہے؟ ہم نے ادھر DP صاحب کے پاس میرے ساتھ ایک بندہ ہے وہ طاہر شاہ صاحب نے فون کیا تھا.
وہ ہم ادھر گئے ہیں، ڈی پی صاحب نے یہ کہا کہ وہ مائی بہت تیز ہے، یہ کرتی وہ کرتی ہے، جبکہ ڈی پی صاحب میری بیوی کے ساتھ ملا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے۔ اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ میرے پاس ایک ایف آئی آر موجود ہے قصور کی، جس میں ایک بچہ ہوا ہوتا ہے پیدائش کے بعد، اور اس کا الزام نامعلوم عورت اس کو ہوا کرتی ہے، اس کا الزام لاہور کے ایک میاں بیوی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، جس میں خاوند کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے اور ان کی بیوی جو میرے ساتھ پروگرام موجود ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، تشدد اتنا شدید کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ کسی بھی لیڈیز کی غیر موجودگی میں، یعنی پولیس نے وہاں پر کسی لیڈیز پولیس کو بھی وہاں پر اویلیبل نہیں کیا جو قانونی تقاضا تھا ان کا، اور مردوں کی موجودگی میں مردوں نے تشدد کیا، اور کیسے ان کے اوپر شدید تشدد ہوا، ان کا بازو توڑا گیا۔ اور ناظرین، بدقسمتی ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ دفاتر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ نیچے ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے نیچے کا عملہ کیا کر رہا ہے۔ نیچے کا عملہ ہر جائز و ناجائز کام کرنے کے بعد پھر بھی سرخرو کا سرخرو ہوتا ہے، اور نہ تو اب تک اس کی تفتیش اس چیز سے آگے بڑھ سکی ہے تفتیشی کی کہ وہ ان کے علاوہ کسی کو فوکس کرتا، انہوں نے تفتیش بھی ان کے اوپر رکھی اور ان سے وہ 3 لاکھ کے قریب پیسے بھی کھا لیے۔ جی اس وقت ہمارے پاس یہ بی بی موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نام ہے اور ان پر تشدد کیسے ہوا اور ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا اور کتنے ٹائم وہاں پر تھانہ میں رہی۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ شاہدہ خان۔ اچھا بی بی، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہاں سے اریسٹ کیا گیا؟ آیا آپ جب کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے وہ لیڈیز پولیس بھی تھی؟ جی گھر میں آئے تھے، ہم گھر میں تھے، تقریباً رات کے 9 بجے نا میرے میاں آئے ہیں تو ان کو میں نے کھانا وغیرہ دیا ہے، تو مہمان بھی آئے ہوئے تھے سارے، ہم میرے ایزی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازے پہ لاک ہوا ہے، میرے دیور نے دروازہ کھولا ہے تو ساری پولیس اندر آ گئی ہے، تو انہوں نے یعنی کہ آ کے تو ہمیں بدتمیزی شروع کر دی ہے، چلو یہ وہ ہے، ہماری گھر کی تلاشیاں لینے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے زبردستی ہمیں گاڑی میں بٹھایا، ساری ود فیملی، بچے بھی ہمارے سارے پورے گھر والوں کو۔ ہم پوچھتے رہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی میں بٹھایا اور لے گئی۔ اچھا، ان کے ساتھ جو پولیس افسر ریڈ کرنے آئے تھے جی انہوں نے وہاں پر کوئی لیڈیز پولیس بھی ساتھ رکھی تھی؟ تو لیڈیز پولیس بھی جو آپ پر آپ کے ساتھ جو آپ کو اریسٹ کیا گیا؟ نہیں، لیڈیز پولیس کوئی نہیں تھی، صرف جینٹس ہی تھے سارے۔ اچھا، آپ کو کتنا ٹائم وہاں پر تھانے میں رکھا گیا اور آپ کے ساتھ کیا 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 گیا؟ اس دن مجھے لے کے گئے ہیں رات کو 2 بجے تک تھانے میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد وہ مجھے لے گئے ہیں ادھر دارالرحمان میں، وہاں سے صبح لیا 10 بجے تو وہ تھانے میں لے گئے ہیں، وہاں پہ سارا دن رکھا ہے، پولیس والے آتے رہے، پوچھتے رہے، میں نے کہا مجھے اس بارے میں نہیں پتا، مجھے یہ تصویر، میں نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ قصور میں یہ بچہ جو اٹھا رہی ہے یہ تم ہو، یہ میں نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی۔ انہوں نے میرے بیان وغیرہ لیے، لکھا بھی سب کچھ، میں نے کہا نہیں۔ جب رات ہوئی ہے تو پھر پولیس والے آگے، انہوں نے مارنا شروع کیا، گالی گلوچ نکالی، یہ میں نے کہا نہیں، جو وہ تشویشی اب مجھے کہتا ہے کہ تم مان جو، میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں تو میں کیا مانوں، میں نہیں ہوں سر، میں ان کو کہتی رہی لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ کو کیسے تشدد کیا گیا؟ گرسے وغیرہ سے باندھا گیا؟ آپ کے شوہر کا کہنا تھا گرسے باندھے، بازو آپ کو کیسے توڑا گیا؟ کون سا بازو توڑا ہے؟ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ یعنی کہ ویسے ہاتھ سے مارا، یعنی کہ سوٹیاں ماری، چپیڑے ماری، ایسے کرتے رہے، جب نہیں تو کہتے کہ اس کو باندھو، اس کے ساتھ اس کو رسے سے باندھو، پھر اس نے رسا منگوایا اوپر کر کے، رسا پیچھے میرے بازو دونوں پیچھے کر کے تو مجھے اوپر لٹکا دیا تھا، جب لٹکایا نا تو تب میری بازو ٹوٹ گئی۔ نہیں، جو اس وقت آپ تھانے میں موجود تھے وہاں کوئی سینئر پولیس افسر نے یہ واقعہ دیکھا ہو اور کسی نے انٹرفیئر کیا ہو آپ کی جان چھڑانے کے لیے کہ آپ کیوں تشدد کر رہے ہو عورت؟ ویسا ہوا؟ جب یہ میری بازو تشدد کے لیے ایک دفعہ لے کے گئے ہیں ایس ایچ او کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، میں نہ اس بی بی کو جانتی ہوں نہ یا میں بچے کو جانتی ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ بی بی تم کپڑے سے کھڑی ہیں، تم نہیں کھڑی ہوں گی، انہوں نے بھی بہت گندے لفاظ میرے ساتھ بولے ہیں، اس کو لے جاؤ، اس کی تشویش کرو۔ پھر ایس ایچ او کے پاس وہ ہمارے صدر تھانے کا آ گیا ایس ایچ او، اس کو پاس بھی لے کے گئے، میں نے یہی کہا سر مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، نہ میں جانتی ہوں۔ اس نے بھی یہ کہا اس کی تشویش کرو، بس اور کچھ نہیں کہا، میری کسی نے سنی نہیں، بس یہی کہتے رہے اس کو لے جاؤ، اس کی تشویش کرو جا۔
اچھا، آپ کتنے دن تھانے میں رہی ہیں بغیر لیڈیز پولیس کی؟ دو دن تھانے میں رہی ہوں. جب بازو ٹوٹ گیا اس کے بعد مجھے لیڈیز کے ساتھ چوکی میں لے گئے, وہاں پہ میرے ساتھ لیڈیز رہی ہے. آپ ٹوٹل کتنی حراست میں رہی ہیں, کتنا ٹائم آپ اریسٹ رہی ہیں؟ میں 1 مہینہ 8 دن رہی ہوں. بازو ٹوٹنے کے بعد انہوں نے ایک لیڈیز کی 2 کی ڈیوٹی لگا دی تھی میرے ساتھ, کیونکہ میرے بازو ٹوٹ گیا تھا اور میرا برا حالات تھے, میں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی, تو انہوں نے پھر لیڈیز کی ڈیوٹی لگا دی تھی میرے ساتھ. آپ نے اس کا میڈیکل وغیرہ کرایا, ٹریٹمنٹ کرائی ہے؟ نہیں, ہم نے باہر آ کے کچھ نہیں کہا. انہوں نے اسی بیس پہ ہمیں چھوڑا تھا, پیسے لیے تھے کہ باہر جا کے آپ نے کچھ نہیں کرنا, نہ اب آپ کو تنگ کریں گے نہ کچھ. ابھی میری بازو کا آپریشن ہوا ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. ہمارے ایک داماد کو پکڑ کے لے گئے ہیں, 15-16 دن ہو گئے ہیں, اس کو بھی رکھا ہوا ہے, اس کا بھی سر پھاڑ دیا, اس کے بھی ٹانکے لگے, اس پہ بھی تشدد کرتا ہے. یہ خود کرتا ہے تشدد, اور کہتا ہے کہ میں تشدد کر کے منواتا ہے, کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرو, وہ کہو آپ لوگ. اچھا, آپ کو اس نے مزید پیسے آپ سے مانگے تھے کہ مجھے مزید پیسے دے دو تو آپ کے اوپر ہاتھ ہولا ہو جائے گا, تو آپ کی میں جان چھوڑ دوں گا, آپ بے گناہ ہو, تو کتنے پیسے مزید مانگے تھے آپ سے؟ میرے میاں سے پیسے مانگے تھے اس نے. کتنے مزید پیسے مانگے تھے؟ یعنی کہ انہوں نے دیے ہیں جب میری بیل تک, تو انہوں نے 2,87,000 دے دیا ہے, تو آگے مزید مانگتا تھا کہ وہ ایس ایچ او کو مٹھائی کھلوانی ہے, یہ کھلوانی ہے, وہ نہیں دیا, لیکن 2,87,000 دیا جب تک میری بیل ہوئی ہے. جہاں سے پکڑنے سے لے کے چھوٹنے تک ہم نے اتنی پیمنٹ ان کو دی ہے. جی ناظرین, آپ نے اس عورت کی گفتگو بھی سنی اور اس کے خاوند کی گفتگو بھی سنی. ناظرین, بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پولیس کی چکی کے نیچے پستے ہیں. میں معذرت سے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او قصور سے اور خصوصاً سی ایس پی لاہور سے, اس لیے کہ واقعہ یا قصور سے پولیس آئی ہے اور یہاں سے ان کو اریسٹ کر کے لے گئی ہے, ان کو تشدد کیا گیا, ان کا بھی چاہیے, ان کا بھی فرض بنتا ہے, اور خاص کر کے آئی جی پنجاب کا, وہ اس کو کیس کو دیکھیں اور کسی موسٹ سینئر افسر کو اس کیس پر لگائیں, اور جو پیسے سے اس تفتیشی نے لیے, جو ان پہ تشدد کیا گیا, ان کا بازو توڑا گیا, اس کا اس کے اوپر جو قانون اس کے خلاف جرم بنتا ہے اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے, اور اگر یہ بے گناہ ہے تو ان کو بے گناہ تصور کیا جائے اور لکھا جائے, بتایا جائے. اگر یہ گناہگار ہیں تو ان کے ساتھ وہ جو سلوک کرنا چاہے کریں. لیکن آئی جی صاحب سے میں لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بے گناہ, یہ گناہگار, یہ بات کی بات ہے, لیکن کہیں بھی اس ہمارے معاشرے میں قانون میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ کسی عورت کے اوپر ایک مرد پولیس افسر تشدد کرے اور اس کا بازو توڑ دے. کیمرہ مین عاطف کے ساتھ جہازیب سلیم چٹھا, آخر صاحب کا ہوگا. جی کیوں جی, مجھے اب ناظرین اجازت دیجیے. کیمرہ مین ران محمود کے ساتھ جہازیب سلیم چٹھا, پروگرام آخر انصاف کا ملے گا, لاہور.